أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا أتمم لنا نورنا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی ہم نے آیت 30 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 31 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خسر الذین کذبوا، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملہ میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم بھی نہیں سوچتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی تاکہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ اب یہاں پر آیت 31، 32 اور 3 میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، اور یہ محض کھیل تماشا یا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا، یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کھیل تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں، لہٰذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، ورنہ ایک ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ وہ اپنے اس دنیا کے ایک ایک لمحے کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لینا چاہتے ہیں۔ پھر آگے آیات 34 سے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان ظالموں، ان کافروں کی باتوں پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو اللہ کا انکار کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں کہا تھا، البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافر اسے جھٹلا دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اے محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ آپ لائے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور کہا، اور اس جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ قریش کی ایک قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا ایک بار کہنے لگا، ہم اور بنو عبد
مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف قبائل کی حیثیت سے رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہائے تو ہم نے بھی بہائے، انہوں نے فیاضیاں دکھائیں تو ہم نے بھی کیں، یہاں تک کہ ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملایا ہے۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، اور واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ تھی وہ باتیں، یہ تھی وہ ایک قبائلی عصبیت کہہ لیں اس کو، یا ایک نفرت اندر کی دلی بغض کہہ لیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ گویا ان کو شخصی حیثیت سے قریش مکہ کو پیارے نبی کی جو شخصیت تھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور عداوت محض دین کی دعوت کی وجہ سے تھی۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور ان کی کفار کی سختیاں جھیلتے جھیلتے ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے انکار کو ہاں میں نہ بدل سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت گھٹن محسوس ہوتی اور بڑا ان کا دل خراب ہوتا، اور پھر کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ ہی دکھا دے، شاید یہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں۔ پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ اس آیت میں جو کہا کہ پھر اگر آپ خود کوئی معجزہ لا سکتے ہیں تو آسمان تک کوئی زمین میں سے کوئی سرنگ کھود لیں، یا آسمان تک کوئی سیڑھی لگا کے اگر آپ خود سے کوئی معجزہ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا دیں، ورنہ اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ معجزے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اور اگر صرف معجزے دکھا کر ہی اللہ نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو شروع دن سے ہی ایمان نصیب کر دیتا ان کی قسمت میں، اور معجزے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر اکٹھا کر دیتا۔ لہٰذا یہ ایک قسم کی تنبیہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آیت کے آخر میں پھر اللہ نے کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ آیت 36 سے شروع کرتے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنیں، رہے مردے تو اللہ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تو تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول ہی جاتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بات بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جن لوگوں کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، پھر وہ ہدایت قبول بھی کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مر چکے ہوتے ہیں وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ لوگ جیتے جی اپنے اختیار سے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں، البتہ جب یہ لوگ مر کھپ جائیں گے اور اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تب انہیں اضطراری طور پر پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر مزید کہا گیا کہ سب جانداروں کو، ہاں وہ حشرات الارض ہوں یا پرندے ہوں یا چرند ہوں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے، اور یہ سب انواع اللہ کے قوانین کی پابند ہوتے ہیں اور یہ اپنی فطری حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور ان سب جانداروں کو وحی کے ذریعے سے وہ تمام علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کی نوع کی بقا کے لیے کارآمد اور ضروری ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے ان کو منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مضر ہیں۔ مثلاً گائے، بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اور اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو اس کا انہیں ضرور نقصان پہنچے گا۔ اور اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام اور گوشت کھانا فرض ہے، اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں، پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں اور بہرحال اپنی سردار مکھی کی اطاعت کریں۔ الغرض ہر نوع کے جانوروں، چرندوں، پرندوں کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور ان کی شریعت بھی جدا گانہ ہوتی ہے۔ اب انسان کو جو قوت و ارادہ اور اختیار دی گئی ہے تو اس کے ساتھ اسے تکلیف اور آزمائش بھی انسان ہی کے لیے رکھی گئی ہے۔ انسان کی بہتری اور نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے معجزے کا مطالبہ کیے بغیر اپنی عقل اور ارادہ سے کام لے کر دوسری تمام انواع کی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائے۔ ان آیات سے ہمیں ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن اسی طرح حشر ہوگا۔ ان سے کفر و شرک اور ایمان و اعمال کا تو محاسبہ نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے ضرور دلوایا جائے گا، کیونکہ اتنی عقل انہیں بھی بخشی گئی ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر انہی آیات میں مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے پھر وہ اندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہدایت کی ساری راستے بند کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی گونگا بہرا شخص گہرے اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ ان اندھیروں کی وجہ سے خود کو کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات وہ سن نہیں سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی پھر شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی میں پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، اللہ پہ ایمان اپنا مضبوط کر لے تو پھر اللہ اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور پھر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کافروں کی ایک اور عادت کا ذکر کیا کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ پھر اپنے بتوں کو چھوڑ کے پھر اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ اس وقت یہ مشرک کہتے ہیں کہ اب صرف اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت سے اور موت سے نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب یہ اپنی کسی مشکل میں مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں پھر یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور ان کی یہ بات اس چیز کی بین دلیل ہے کہ انسان کتنا ہی ضدی اور ہٹ دھرمی کرتا رہے، اس کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حق پرستی کا ایک عنصر ضرور رکھا ہے، اور وہ آڑے وقتوں میں بے اختیار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دوسرے سارے معبود ختم ہو جاتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ آیت 42 سے کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں،
پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، پھر مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے۔ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مواخذہ کا قانون بتایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے، مثلاً قحط یا خشک سالی یا کوئی وبا وغیرہ، اور یہ عذاب تنبیہ یا وارننگ کے طور پر آتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں اور اس کے حضور توبہ کر لیں اور عاجزی اختیار کریں۔ اگر قوم فی الواقع متنبہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس سے وہ سختی بھی دور کر دی جاتی ہے، اور آئندہ اس قوم پر پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور نافرمانیوں اور سرکشی میں وہ قوم بڑھتی ہی چلی جائے تو اس پر پھر دوسری طرح کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی کا عذاب، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یکسر بھول ہی جاتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن یعنی کلچر ہمارا اور ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے۔ پھر ان پر ایک دم سے اللہ تعالیٰ ایسا سخت عذاب لاتا ہے جو اس قوم کو تہس نہس کر کے صفائے ہستی سے ہی مٹا دیتا ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ قصہ پرینہ بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا احسان لوگوں پر بہت بڑا ہے کہ وہ ان ظالموں کو وقتاً فوقتاً نیست و نابود کرتا رہتا ہے تاکہ مظلوم لوگ ان کے ظلم و ستم سے نجات پا کر اپنی زندگی آرام اور چین اور سکون سے گزار سکیں۔ ان لوگوں نے عام جو لوگ اللہ کی کہے پہ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی بھی ایسے لوگ اجیرن بنا کے رکھتے ہیں۔ آیت 46 سے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا اور کوئی بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اپنی آیات یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سماعت اور بصارت یا بولنے کی حس کو یا پھر دل کے عمل کو اور اس کے نظام کو سلب کر لے، روک لے اس سارے سسٹم کو، تو کیا ان مشرکوں کے کسی الہ میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو بحال کر سکیں؟ لیکن یہ لوگ تو اللہ کی ان آیات میں غور ہی نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہو وہاں سے یہ اپنا رخ ہی موڑ لیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے ہیں، ہاں ان کا تعلق ایجادات سے ہو یا علم اور فلسفہ سے یا انسان کی خوشحالی سے اور حسن تدبیر سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر و ناز کرتا پھرتا ہے اور پھولا نہیں سماتا، حالانکہ ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ یہی آنکھیں، یہی کان اور دل ہیں، اور خالصتاً اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔
پھر اگر اللہ اپنی دی ہوئی ان چیزوں کو واپس لے لے تو ان کے کسی الہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ یہ چیزیں بحال کر دے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے کاموں میں شریک کیسے ہوتے ہیں؟ پھر آگے کہا گیا، عذاب کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک دم یعنی اچانک کا عذاب اللہ اگر دے دے، اور اچانک کا عذاب وہ ہوتا ہے جس کی علامات پہلے سے بالکل بھی ظاہر نہ کی جائیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلانیہ بھی اگر عذاب دے دیا جائے، اعلانیہ عذاب سے پہلے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دونوں قسم کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور مزید یہ بھی کہا گیا کہ عذاب آنے کی اطلاع اللہ تعالیٰ انبیاء کو بذریعہ وحی بھی دے دیتا تھا، اور انہیں ہدایت کر دی جاتی تھی کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں عذاب آنے والا ہوتا تھا۔ اس طرح عذاب کی زد میں صرف ظالم ہی آتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے، لہٰذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر لیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ آیت 51، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا۔ اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں نبوت کے متعلق جو عام لوگوں کا ایک تصور ہوتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دے، اور جو لوگ ان نبیوں کا یا اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کا کام۔ مگر جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء اور اللہ والے لوگوں کی صداقت جاننے کے لیے کچھ اور ہی قسم کے معیار تیار کر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کوئی یعنی ایسے انبیاء سے یا ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان سے کوئی مفوق الفطرت کام انجام ہونے چاہیے۔ وہ کوئی معجزہ دکھائیں یا کوئی کرامت دکھائیں، انہیں ان کے دلوں کا حال پتہ چل جائے، آئندہ پیش آنے والے حالات وہ انہیں بتا دیں، یا ان کی نظر کرم سے ایک گناہ گار انسان فوراً سے ولی کے مقام پر پہنچ جائے۔ اس طرح کا وہ لوگ اپنے ذہنوں میں معیار رکھتے ہیں انبیاء کی طرف سے یا ولی اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری طرف ان کا ایک اور معیار بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سلبی معیار، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ والا انسان ہوتا ہے اور نیک فطرت انسان جو ہوتا ہے وہ تارک دنیا ہو جائے، یعنی دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، اور جو انسان نکاح کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بھلا اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم جیسا طالب دنیا ہی ہوا۔ لہٰذا اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس احمقانہ نظریات کی تردید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہارے منہ مانگے معجزات دکھا سکوں اور تمہاری حاجتوں کو فوراً پورا کر دیا کروں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ غیب کی خبریں بتا دیا کروں کہ فلاں وقت یہ کیا کام ہونے والا ہے، یا اس وقت تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں کہ میں کھانے پینے یا چلنے پھرنے یا نگاہ کی حاجت ہی نہ رکھتا ہوں۔ میرے فرائض تو صرف یہ ہیں کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو ڈراؤں، اور ہر حال میں اپنی یہ ذمہ داری نبھانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو جواب۔
جو یہ چاہتے تھے کہ بس اللہ کے نبی کو دنیا سے رغبت ختم ہو جائے اور وہ ہمارے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق جو ہم چاہیں وہ ویسا ہی کریں۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ ہاں آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک عام انسان اور نبی کا فرق یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ، اور اللہ کے نبی نے پھر بتایا کہ ہاں مجھ میں اور تم میں یہ فرق ضرور ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے مطلع بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر میں اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں، لیکن تمہیں ان سے کوئی چیز بھی میسر نہیں۔ یہ فرق ہے، تمہارے نظریات کی بنیاد محض تمہارے گمان ہے۔ اب بتاؤ کہ میں اور تم یا ایک بینا اور نابینا آنکھوں والا اور ایک اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک راہ پانے والا اور دوسرا گمراہ، یا ایک عالم اور دوسرا جاہل دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کو بھی ان آیات میں واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلی طور پر دیدہ و بینا لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ ہی کے احکام اور اللہ ہی کے راستے میں صرف کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔